اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و نابن الحسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گاؤں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ خوب ناظرین محترم، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو کربلا کے متعلق ہم نے پہلے 1-2 ویڈیوز بنا چکے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو کس نے شہید کیا اور کون کون قاتل تھے۔ تو ماضی میں بلکہ ابھی بھی یہ بیان آیا 2-3 دن ہوئے ہیں تقریباً کہ طارق مسعود صاحب نے ایک بیان دیا جس میں امام حسین علیہ السلام کی اس نے توہین کی ہے۔ ہم اس کا جواب دینا پسند نہیں کرتے تھے، وہ اس لیے کہ ہر چیز کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا، لازم نہیں ہوتا، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر جواب نہ دیا جائے تو پھر بھی اس کے غلط نتائج نکلتے ہیں۔ تو غلط نتائج سے بچنے کے لیے جواب دینے پڑتے ہیں کچھ چیزوں کا۔ ہم اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس چیز کا جواب دیا جائے جو اس طرح نے اس نے ایک جاہلانہ گفتگو کی ہے، غیر منطقی گفتگو کی ہے، غیر عقلی گفتگو کی ہے، مگر قبل اس کے کہ ہم جواب دیتے تو اس کا کوئی اور نیا جاہلانہ بیان بھی آ سکتا ہے۔ تو ناظرین دیکھیں اس نے اپنے بیان میں کیا فرمایا، یہ آپ پہلے ملاحظہ فرمائے پھر بات کریں۔ اچھا میرے بھائی، اگر یزید کو نہ اچھا کہیں نہ برا کہیں تو پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ معاذ اللہ نہ اچھے ہیں نہ برے۔ دنیا میں ایک اصول یاد رکھو، شریعت میں جو بادشاہ ہو، جس کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہو، اس کے اچھے اور برے کی بحث اسلام میں ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس کی اطاعت واجب ہے۔ تو صحابہ یزید کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں، جنہوں نے بیعت کی ہے اس بیعت پہ کی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس۔ جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں، اور بخاری مسلم کی واضح صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ایک شخص حاکم بن جائے اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو، کائن من کان، جو بھی ہو۔ اسلام میں اتحاد کی بڑی ویلیو ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں حاکم بہت نیک ہے فلاں بہت برا ہے، اس کا کرنا کیا ہے؟ نیک اور برے کا ہے تو ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے آپ۔ ملک میں انارکی پھیلے گی، اسٹیٹ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی لوگوں کا۔ ناظرین محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ یزید کو بچانے کی مکمل کوشش کر رہا ہے اور اشارتاً کنایتاً اس نے امام حسین علیہ السلام کو باغی قرار دیا، جبکہ یہ صرف اس کا نظریہ نہیں ہے، یہ آپ کھل کے سامنے آیا۔ اس کے بزرگوں کا یہی نظریہ تھا خود، کیونکہ جو یزید کے ساتھ متصل ہے، جو یزید سے محبت کرتا ہے، تو وہ حسین کو پہلے دن سے ہی باغی کہتا رہا ہے، کیونکہ یزید نے یہ سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا کہ حسین باغی ہیں نعوذ باللہ۔ تو اس نے یزید کی اتباع کرتے ہوئے ہی اس نے آگے یہ پیغام پہنچایا ہے۔ ابن تیمیہ نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا، اس کے ان کے علاوہ کئی ان کے علماء ہیں جنہوں نے یہ اس طرح کی غلاظت بکی ہے۔ تو اس کا دیکھا ہے آپ نے دلیل کیا دے رہا تھا، یہ خود ساختہ اور من گھڑت حدیث کا سہارا لے رہا ہے۔ اور دیکھیں اعتراض ہم لوگ کرتے ہیں تو اس کو چاہیے تھا ہمارے منابع سے یزید کی خلافت اور یزید کو اچھا ثابت کرتا۔ یزید کی جہالت پہ اور یزید کے یہ کارنامہ ہے اس پہ ہم اعتراض کرتے ہیں شیعہ لوگ، تو شیعہ کے منابع سے اس کو چاہیے تھا تو یہ صحیح بخاری اور مسلم باں کر رہا ہے، ان کا حوالہ دے رہا ہے، غیر عقلی اور غیر منطقی گفتگو کر رہا ہے۔ ہمارے منابع سے بتاتا ہے اس طرح کی حدیث کہ بھئی خر بھی اگر آ جائے ممبر پہ اور بادشاہ بن جائے تو اس کی اطاعت کرو۔ خر یعنی اردو میں اس کو بولتے ہیں گدھا، پنجابی میں اس کو کھوتا بولتے ہیں، اگر کھوتا بھی آ جائے بادشاہ بن جائے تو اس کی اطاعت کرو۔ کوئی ایک حدیث ہمیں دکھلا دے اس طرح کی، اور یہ عقلاً بھی غلط ہے، حدیث میں بھی اس طرح کا نہیں بلکہ مذمت ہے اس میں، اور قرآن سے بھی یہ ہٹ کے ہے۔ نہ قرآن میں اس طرح کا کوئی حکم ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ عقلاء کے نزدیک یہ صحیح ہے۔ جہلانہ گفتگو۔ یزید کو بچاتے کیوں ہیں یہ؟ اصل میں یہ یزید کو بچانے کی پیچھے راز ہے کہ یہ جو یزید کی وکالت کر رہا ہے، یزید کو یہ بہت پاک صاحب بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ یزید کو نہ بچائے تو اس کا ابا نہیں بچتا، یزید کا ابا چلا جائے گا، کیونکہ یزید کو اس کے ابے نے بنایا ہے۔ ایک جاہل انسان کو، شرابی کو، زانی کو، جس کو ماں اور بہن کی تمیز کا نہ پتہ ہو، اس کو اگر ایک بندہ ممبر پہ بٹھا دے، اپنی مسند پہ بٹھا دے اور لوگوں سے بیعت لینے لگ جائے تو صاف ظاہر ہے وہ ساتھ مجرم ہو جائے گا۔ تو یزید کو بچانے کی بڑی کوشش یہ ہوتی ہے، ان کی نہیں، فقط اس کی نہیں، ان کے سارے بزرگوں کی یہی رہی ہے۔
جو بھی اس طرح کے متعصب ہیں ناصبی کہ وہ یزید کو بچاتے اس لیے ناظرین آپ ان کی کتب پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں تو واضح ہو جائے گا. اس لیے بچاتے ہیں کہ اگر یہ یزید کو ہم نہ بچا پائے تو یزید کا ابا معاویہ چلا جائے گا بیچ میں، کیونکہ 16 نامہ میں جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ 16 نامہ تھا تو اس میں مولا نے یہی ایک شرط لگائی تھی کہ تم اپنے بعد اپنا جانشین نہیں بنا سکتے. تو یزید کو اس نے اپنے بعد جانشین بنایا. امام حسن علیہ السلام کو اس نے زہر دلوائی. علامہ زمخشری نے لکھا ہے، ان کی کتاب ہے، اس نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یزید کو اس نے جانشین بنایا، امام حسن کو زہر دلائی. شرط یہ تھی کہ اگر معاویہ مرنے کے بعد میں یہ خلافت ہماری طرف لوٹ آئے گی، یعنی امام حسن کی طرف. امام حسن نے بننا تھا خلیفہ بعد میں، تو انہوں نے وہ امام حسن کو زہر دلوائی سیاست کے ساتھ. پھر جب یزید کو اس نے بنایا تو یہ حضرت عائشہ کے پاس گیا. تو امامت و سیاست ایک کتاب ہے اہل سنت کی، اس میں یہ واضح ہے. حضرت عائشہ کے پاس گیا، حضرت عائشہ کو اس نے کہا کہ اس طرح میں نے اپنے بیٹے کو بنا دیا. تو انہوں نے پھر حضرت عائشہ نے بھی یہی ٹوکا بھی آپ نے غلط کیا ہے. کسی باقی صحابی نے جو جتنے بھی خلیفے بنے ہیں تو کسی نے حضرت ابو بکر نے بنایا، نہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ بنایا. تم نے غلط کیا، وہ تو شرابی ہے، وہ کس قسم کے بندے کو آپ نے بنایا. تو پھر اس نے حضرت عائشہ کو بھی قتل کرایا. تو یہ تو مبتدی طالب علم جانتا ہے، جو بھی تاریخ سے تھوڑا سا بھی آشنا ہے اس کو یہ پتہ ہے. تو معاویہ رگڑا جائے گا اس کو پتہ ہے، اس لیے یہ معاویہ کو حفاظت کرنے کے لیے یہ یزید کی حفاظت کرتے ہیں. اچھا پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ معاویہ رگڑا جائے گا تو پھر اصحاب ثلاثہ رگڑے جائیں گے، خلفائے راشدین، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے یہ بنیاد انہوں نے رکھی تھی. معاویہ کو انہوں نے گورنر بنایا تھا، اگر وہ نہ بناتے تو یہ نہ ہوتا. اور جہل قسم کے بندے کو جس کے بارے میں ایک بھی حدیث نہیں ہے، جس کے فضائل میں ایک بھی حدیث، بلکہ مذمت میں باقاعدہ کئی حدیثیں ہیں، تو اس کو انہوں نے اپنا گورنر بنایا. باقاعدہ صحیح بخاری میں فضائل صحابہ میں جہاں بھی صحابہ کے فضائل ہے اس میں معاویہ کا نام بھی نہیں ہے، یعنی ایک بھی حدیث فضائل میں نہیں ہے. تو اس کو انہوں نے گورنر بنا دیا جہل قسم کے بندے کو. تو اس وجہ سے دیکھیں انہوں نے ایسے بندے کو گورنر بنایا جو صحابہ کا دشمن ہے، جو صحابہ کو قتل کرانے والا ہے، جو خود امام علی علیہ السلام پہ سب شتم کرانے والا ہے، اور اس نے کئی سال کروایا. یہ تاریخ میں واضح ہے، صحیح بخاری میں، مسلم میں، یہ تاریخ تبری میں یہ چیزیں واضح ہیں. مبتدی طالب علم جانتے ہیں بھائی. تو پھر ابتدا اگر ان کو پتہ ہے کہ یزید کو نہ بچایا تو کیا ہوگا، معاویہ رگڑا جائے گا، معاویہ کو نہ بچایا تو پھر یہ 3 چلے جائیں گے. تو ان 3 کو بچانے کے لیے دیکھیں ناظرین، جب پہلی خلیفہ غیر شرعی ہے تو آخری کو یہ کیسے شرعاً یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے؟ پہلا خلیفہ یعنی حضرت ابو بکر وہ غیر شرعی ہے، نہ تو ان کے خلافت پہ کوئی نص ہے، نہ قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی حدیث ہے، اور نہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ حضرت ابو بکر کو ہونا چاہیے. عقل تقاضا کرتی ہے کہ عالم کو ہونا چاہیے، دانا کو ہونا چاہیے، بہادر کو ہونا چاہیے. وہ 3 صفتیں اس میں نہیں ہیں، خود تاریخ میں واضح ہے. اچھا اس کے علاوہ نہ اجماع ہے. یہ جو اجماع کی رٹ لگاتے ہیں، باں کرتے ہیں کہ اجماع تھا امت کا. کیا اجماع تھا؟ آپ نے نہیں پڑھی تاریخ تبری میں، اور اس کے علاوہ وہ تاریخ خلفاء میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے، یہ آپ کی کتاب ہے، حضرت علی علیہ السلام نے 6 ماہ تک حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی، بلکہ ناراض رہے. حضرت سلمان نے نہیں کی، ابو ذر نے نہیں کی. تو علی کے بغیر کیسا اجماع ہے؟ ان صحابہ کے بغیر اجماع تو تب یعنی تمام کا اکٹھا ہو جانا، تو تمام کا تو نہیں ہوا. جو صحابہ جلیل القدر تھے انہوں نے تو بیعت نہیں کی، بنی ہاشم نے نہیں کی، خود مولا علیہ السلام نے نہیں کی. یہ واضح ہے تاریخ میں یار، یہ چیزیں بتانے والی نہیں ہیں. بچوں کو پتہ ہے ان چیزوں کا، جو بھی پڑھتا ہے، جو تاریخ کے چند کتب بھی پڑھے اس کو پتہ ہی ہے. تو جب مولا علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تو یہ کیسا اجماع ہے جو بغیر علی کی ہو گیا؟ تو لہٰذا جب پہلے کی خلافت ہی باطل ہے تو آخری کی کیسے یہ ثابت کرنے لگ جاتے ہیں؟ تو اصل میں کربلا کا جو برپا ہوئی ہے اس کی ابتدا جو ہم کہتے ہیں، جو ہمارے محققین علماء کہتے ہیں، جو تاریخ کہتی ہے، جو صاحب عقل کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابتدا کربلا جو ہے وہ رسول کی زندگی میں ہی ان لوگوں نے ابتدا شروع کر دی. صحابہ میں کے بعد جو منافق ترین صحابہ تھے، منافق قسم کے صحابہ تھے، انہوں نے شروع کی. دیکھیں رسول خدا کی توہین کس نے کی؟ رسول خدا نے بولا قلم دبات لے آؤ، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، آپ گمراہ نہیں ہوگے. تو ایک بندے نے بولا، کیا بولا؟ کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے لکھے ہوئے کی، ہمیں تو قرآن ہی کافی. یہ توہین ہے رسول کے سامنے. قرآن کے آیت ہے کہ رسول کے سامنے تم اونچی آواز سے مت بولو، رسول کے حکم کی اتباع کرو، پیروی کرو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت. جب رسول کہہ رہے ہیں لے آؤ تو لے آؤ.
बाबा आगे करने की, ये बोलने की क्या ज़रूरत है? जब रसूल ने कहा कि ले आओ तो ले आओ, जब रसूल के उस फरमान को उन्होंने ठुकरा दिया तो उस फरमान की कब इत्तेबा करते कि रसूल ने फरमाया था हुसैन के साथ मोहब्बत करना क्योंकि इसके साथ अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह का रसूल करता है। तो उन्होंने साफ ज़ाहिर है जब रसूल की उस फरमान को ठुकराया तो इसको ठुकरा दिया। ठुकराने का नतीजा ये हुआ कि रसूल खुदा के बेटे शहीद हो गए, रसूल खुदा के नवासे शहीद हुए। तो इसी तरह रसूल खुदा के बाद फ़ौरन रसूल खुदा की बेटी के घर पे आग के ले आना। जब एक देख रहे हैं लोग कि अब उनकी बेटी के घर पे आग आ सकती है, दरवाजे को आग लगाई जा सकती है और उनकी बेटी को मारा जा सकता है, तो उनकी औलाद को करबला में क्यों नहीं मारा जा सकता? उनके खैमों को आग क्यों नहीं लगाते वो? क्योंकि उन्होंने लगाई थी तो लिया, उन्होंने उसकी इत्तिबा की, जो उसके साथ मोहब्बत करता था वो उसी की इत्तिबा में आके उन्होंने खैमों को आग लगाई। जो जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी डाल सकते हैं तो उनकी बेटियों के गले में क्यों नहीं डाल सकते? उनकी औलाद, उनके मानने वाले तो डाल सकते हैं। यानी इब्तदा जो हुई है ये यहाँ से हुई है। और जनाब ज़ैनब का खुतबा कि मैंने भाई को शहीद किया गया, कहाँ? मैंने भाई को बुध के दिन शहीद किया गया। तो जबकि जुम्मा के दिन मिलता है करबला बर्पा हुई, यानी इमाम हुसैन सलाम की शहादत हुई ज़ाहिरन, यानी 10 मुहर्रम जो थी जुम्मा का दिन था। तो उलमा तफसीर करते हैं, लिखते हैं क्योंकि सकीफ़ा बैठा था बुध के दिन तो लिहाजा बीबी ने कहा उसी दिन ही शहीद हो चुके थे, क्योंकि सकीफ़ा में बुध के दिन ये सारा प्रोग्राम बना था तो उसी दिन ही शहीद हो चुके थे। तो नाज़रीन असल यहाँ से इब्तदा हुई है, रसूल खुदा का जनाजा छोड़ देना और भाग जाना सकीफ़ा में। जो रसूल खुदा का जनाजा छोड़ सकते हैं उनकी औलाद जो साफ ज़ाहिर है वो इमाम हुसैन का जनाजा छोड़ सकती है। जो रसूल खुदा को कफन पहनाने के लिए हाजिर होते हैं तो वो उनको कहाँ कफन देंगे, जो उनकी इत्तिबा करने वाले हैं। तो लिहाजा इब्तदा जो हुई है यहाँ से हुई है। तो यहाँ को बचाने के लिए, इस चीज़ पर मिट्टी डालने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने तवीलें की और यजीद को बचाने की बड़ी कोशिश की, ये किया वो किया, यजीद का शरी बनाने का तरीका किया, भाई अब यहाँ तक गिरा दिया, यानी इस्लाम यानी इतना गिरा हुआ है। ये एक अक्लमंद किसी के गैर मुस्लिम के सामने भी आप बात करो तो वो भी तस्लीम करने के लिए राज़ी नहीं है। जो ये तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि इस्लाम इतना गिरा हुआ है कि यानी आप अगर एक गधे को बिठा दो तो उसकी भी इत्तिबा ज़रूरी है। अगर वो गधा भी बन जाए, गधे किस्म का बंदा, गधे किस्म का अक्ल रखने वाला आदमी भी अगर बादशाह बन जाए तो उसकी इताअत ज़रूरी है। उसके सामने चूँ चुरा नहीं है, कोई करेगा तो बागी हो जाएगा। जबकि अक्ल तकादा ये करती है कि अगर खैर किस्म का आदमी कोई आ जाए तो उसके खिलाफ क़याम किया जाए और उसको रोका जाए, और रोक कर जो उसको बनाने वाले उनकी भी मजम्मत की जाए और उसकी मजम्मत की जाए, और एक अच्छे और एक साहिब तकवा और जो कुरान और हदीस की इत्तिबा करने वाले उसको ले आया जाए। जालिम को कभी भी कबूल कोई नहीं करता। मगर मुतासिफाने के ये क्या इन्होंने गुंडा बाजी की हुई है और ये तवीलात मुख्तलिफ करते हैं, लोगों के नौजवानों के जहन मुश्तहल करते हैं। और मैं पाकिस्तानी हुक्मरानों से गुजारिश करूँगा कि आप लोगों को अकल नहीं है, इस तरह के लोगों पे क्यों नहीं पाबंदी लगाते आप? क्यों ये इनकी चर्ब ज़बानों को क्यों नहीं रोकते? जो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो रसूल के नवासा, रसूल के बेटे, कुरान की रूह से जो बेटे हैं रसूल के, उस पे जो जिसके बारे में बहुत सारी हदीसें हैं, कुरान जिसकी शान में नाज़िल हुए हदीसें हैं, उसके बारे में वो बागी कह रहा है और आप खामोशी से हैं। और छोटी सी कोई बात यजीद के बारे में भी अगर कोई शिया कर दे पाकिस्तान में तो आप FIR काट देते हैं। तो खुदारा आप भी कुछ होश के नाखन लें, इन लोगों की ज़बानों को रोकें। तो वरना हम तो सारे ये अगर ऐसा इन्होंने गुंडागर्दी करते रहे तो हम इनकी किताबों से दिखलाएंगे जो इनके बुजुर्गों के हालात हैं, तो फिर ये कहीं भी मुँह छुपाने के लायक नहीं होंगे। तो आखिर में दुआ कहूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मोमिनीन को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इन जैसे जहलों को अल्लाह गर्क करे। अगर हिदायत के काबिल नहीं है, अगर हिदायत के काबिल है तो अल्लाह इनको हिदायत दे। वस्सलाम।